علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت، ہم یہ بک پڑھ رہے ہیں اور آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اچھی گفتگو کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اچھی گفتگو کے فائدے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آئی، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اس آیت کے اندر امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ وَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ دیا اس کا جو انہوں نے کہا۔ اور کیا کہا تھا؟ کہ ہم اللہ پر اس چیز پر ایمان کیوں نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آئے، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ تو اچھی بات کہنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، امید افزا بات کرنا، یہ سب جزا کا باعث ہے۔ پھر سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے زندگی کا ایک اصول تو بنا لیں، چاہے کتنی امپورٹنٹ بات ہو، چاہے کتنا غصہ ہو، بات کرنے کا سلیقہ ہو، الفاظ کا چناؤ بہترین ہو، کیونکہ دو انسانوں کے درمیان خرابی کی ابتدا ہوتی ہی زبان سے ہے، جب ہم اچھی بات بھی کڑوے انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے غصے میں بات کرتے ہیں اور اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح طور پر نہیں کرتے، تو شیطان بڑی آسانی سے حملہ آور ہو جاتا ہے اور معاملات مزید خراب سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے کوشش کریں کہ جب غصے میں ہو تو اس وقت اول تو بات نہ کریں۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، گھر میں کوئی غلط فہمی ہو گئی، تو اسی وقت اگر دوسرا شخص غصے میں ہے تو اپنی صفائیاں پیش کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیں، اور جب دوسرا شخص ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو اچھے الفاظ میں بہترین طور پر سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو کہا تھا آپ نے وہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح سے تھی۔ تو اچھی زبان، اچھے الفاظ اور کہنے کا صحیح انداز بڑے بڑے طوفانوں کو موڑ دیتا ہے، بڑی بڑی آندھیوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ پھر اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اچھی بات ضرور کرنی چاہیے، اور بالکل خاموش بیٹھے رہنا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، یہ بھی درست نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اسے پناہ مانگی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اسے پناہ مانگی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کی ترغیب دی گئی کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چاہے ایک چھوٹی سی چیز، بظاہر ایک چھوٹی سی چیز بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکو، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو ایک اچھی بات تو کر سکتا ہے نا انسان، کسی کا دل خوش کرنے والی بات، ایک اچھی مسکراہٹ، کسی کو مشورہ اچھا دے دینا، کسی دکھے دل کی بات سن لینا، اس سے کوئی خوش کن بات کہہ دینا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یہ صدقہ ہے۔ اور اگر ہم اس صدقے کا ہمیں ذرا بھی احساس ہو جائے تو اس صدقہ کو کرنے میں ہم بالکل بھی نہ رکیں، لوگوں سے اچھی بات کریں، محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، مٹھاس سے بات کریں، اور نیت کیا رکھیں کہ میں اللہ کی خاطر صدقہ کر رہی ہوں۔
پھر ایک اچھی بات اللہ کی خوشنودی اور درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتی ہے۔ سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اچھی بات، آپ نے کسی کو نماز کی تلقین کی بہت خوبصورت انداز میں، کسی کو صدقہ کرنے کی تلقین کی یا کوئی بھی نیکی کا کام، اور وہ کام اس شخص کے لیے خود نیکی کمانے کا باعث تو بنا ہی بنا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن گیا، اور آپ کے اخلاص سے کہی بھی بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کہا جاتا ہے کہ ملاقات کے دن تک اللہ نے اپنی رضامندی لکھ دی۔ تو اچھی باتوں کی تلاش میں رہا کریں، قرآن سے ریلیٹڈ بات یا قرآن کی بات، اللہ کی آیات کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات، خوشکن باتیں، تسلی آمیز باتیں لوگوں سے ضرور کیا کریں جس کے ساتھ بھی آپ کچھ اچھائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے، فہم مانگنے چاہیے کہ اللہ مجھے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے بس وہ باتیں نکلیں جس سے آپ راضی رہیں۔ پھر مغفرت اور جنت کو واجب کرنے والی کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ سیدنا مقدام بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں کام کرنے بتائیں کتنا اور کس طرح مشکل ہے۔ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ سلام اور اچھا کلام، یہ دونوں ہم زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ۔ سیدنا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ سبحان اللہ، کتنی اہم بات بتائی گئی ہے۔ عمدہ کلام، کھانا کھلانا، اور کھانے کھلانے کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ بریانی قورمہ ہی ہو، کوئی بھی سادہ سا کھانا جو اپنے لیے بنایا وہ تھوڑا سا اس میں کسی اور کو بھی شامل کر لیں، اور دل کی کشادگی کے ساتھ صدقہ ہے یہ، اور یہ صدقہ جو ہے صرف فقراء کے لیے نہیں ہوتا، کسی کو بھی کھانا کھلانا، چاہے وہ کتنا ہی صاحب ثروت کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کو گھر پہ بلا کے کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، یہ سب صدقہ ہے۔ تو دل کی کشادگی کے ساتھ اس کام کو ہمیں کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اگلی حدیث مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا قرار آ جاتا ہے، آپ مجھے ہر چیز کے اصل بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیے، مجھے ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے کام ہیں اور کتنے آسان کام ہیں اگر ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں تو۔ سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو، صلہ رحمی اور رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز، یہ 4 کام کرنے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم ان کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی توفیق بھی مانگیں اور ان کاموں کو اب ہم کر گزریں۔ جنت میں خوبصورت بالا خانے، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی بالکل کرسٹل کی طرح شفاف۔ ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں
تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اچھی بات بھی دل نہ بھی چاہے تو عمدہ کلام کرے اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کو کھانا کھلائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف سمیٹنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس کے بدلے میں ان سے کچھ چاہنے کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا کام یہاں کیا بتایا گیا کہ رات کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔